پر قائم ہونے والے، چاہے وہ مختلف شکلوں سے جانے جاتے ہوں، مختلف انتہا پسندیوں سے جانے جاتے ہوں. کسی کا نام کیپٹلزم ہو سکتا ہے، جہاں پر فرد کی آزادی کو اس حد تک تسلیم کیا گیا ہے کہ پورے مفاد ملت کو، مفاد ملک کو، اجتماعی مفاد کو تار تار کر دیا گیا ہو. جس کے پاس اجتماعیت کی کوئی حیت نہ ہو، جس کے پاس اجتماعیت کا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو، یہ انتہا کو پہنچا ہوا ایک غیر متعدل، غیر متبادل نظام حیات ہے، جس کو ہم سرمایہ داری کے نظام سے، استعماریت کے نظام سے یاد کرتے ہیں. اور اس کے بالمقابل جہاں انفرادی آزادی کو بالکل سلب کر دیا گیا ہے، ذرائع پیداوار اور ذرائع پیداوار کی ملکیت کو، وسائل پیداوار کی ملکیت کو انفرادی ہاتھوں سے کھینچ کر ایک ایسی طاقت کے حوالے کر دیا گیا ہے جو طاقت پورے انسانوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنے کے بجائے وہ چند انسانوں کے ہاتھوں کے اندر مرکوز ہو جاتی ہے. گویا اجتماعیت کے نام پر ایک ایسی انفرادیت کو جو چند مخصوص شخصیتوں کی بنیاد پر انفرادیت ترتیب پاتی ہے، ان کے حوالے کر کر پوری سوسائٹی کو تباہ و تاراج کرنے کی قسم کھا لی جاتی ہے. ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا نظام حیات پوری انسانیت کو معتدل اور متوازن شکل میں عطا کیا ہے. تو معلوم یہ پوائنٹ ہے، اسلام کا نظام زندگی اس کے بالمقابل ہے سودی نظام زندگی. یہ دونوں کی عمارتیں بالکل الگ الگ ہیں، یہ دونوں کی بنیادیں بالکل الگ الگ ہیں، یہ دونوں کے نتیجہ حیات بالکل الگ ہیں، ان دونوں کے مقاصد الگ ہیں، ان کا طرز عمل الگ ہے، ان کا طرز زندگی الگ ہے، ان کا طرز فکر الگ ہے، اور ان کی بنیاد پر جو عمارت قائم ہوگی ان بنیادیں بالکل الگ الگ اپنی حیثیت رکھتی ہیں. اسلامی نظام حیات جس قسم کی اقتصادی معاشی بنیادیں فراہم کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا معاشی نظام فراہم کرتا ہے جو جڑ سے لے کر پوری بنیاد کی دیواروں سے لے کر ستون اور چھت اور کتنی منزلہ عمارت اس پر تعمیر کی جائے اس کو کوئی ہوا کا جھونکا گرا نہیں سکتا، اس کو کوئی چیز گردن نہیں پہنچا سکتی. وہ انتہائی مضبوط ایسے درخت کے مانند ہوگی جس کی جڑیں زمین کے اندر کافی دور تک پھیلی ہوئی اس کے تنے کو سنبھالے میں رکھے گی، جس کی شاخیں آسمان کے اندر پھیلے ہوئی سارے انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرے گی. اور جو نظام سودی نظام ہوتا ہے، ہم اس کی بنیاد بالکل کھوکھلی پاتے ہیں. وہ ایک جذام کے مریض کی طرح ہوتا ہے کہ جذام کا جس طرح سے مرض ختم نہیں ہو پاتا، وہ جذام کا مرض دن بہ دن بڑھتا ہی جاتا ہے، خود بھی متاثر ہوتا ہے اور پورے معاشرے کو متاثر کرتے رہتا ہے. یہ گویا سودی نظام ہے جس کی تصور حیات بالکل الگ الگ ہے. سودی نظام کے اندر مقصد حیات یہ کہ دولت کو کمایا جائے. آدم اسماعیل نے کہا تھا، جس کو بابا آدم کہا جاتا ہے، معاشیات کا بابا آدم اس کو کہا جاتا ہے، اس نے بالکل 2 جملوں کے اندر معاشیات کا جو کمیونسٹ نظام کا جو تعریف بیان کی ہے، اس نے کہا اکنامکس سائنس آف ویلتھ کا ہے. صرف نام ہے معاشیات دولت کو کمانے کا. آدمی کو اپنی جو کچھ بھی زندگی ہے اس کو اسی بات کے لیے متفکر ہونا چاہیے کہ کیسے دولت کو کمایا جائے، دولت کو کیسے سمیٹا جائے، دولت کو کیسے مرکوز کیا جائے، دولت کو کمانے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. چاہے اس دولت کو کمانے کے طریقے الگ الگ کیوں نہ ہوں، کسی پر ظلم کر کے، جبر کر کے، زبردستی کر کے، فریب دے کر، دھوکہ دے کر، کسی کے حقوق کو غصب کر کے، کسی کے حقوق کو چھین کر اگر وہ دولت کمائی جاتی ہے تو اس معاشی نقطہ نظر سے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اسی لیے نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بھی تقدمر اپنی زندگی کے اندر اپناتا ہے گویا یہ اس کا حق ہے، اس کی ذہانت ہے، اس کی کوئی صلاحیت ہے. وہ اگر فریب بھی دے رہا ہے تو اس معنی کے اندر فریب نہیں ہے، یہ اس کی ذہانت ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنی دولت کو جمع کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ دولت اور دولت کا حصول چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہونا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچا کر، چاہے وہ فرد ہو یا وہ گروہ ہو، چاہے وہ ملک بھی کیوں نہ ہو، اس دولت کو سمیٹنا اور اس کو اپنے لیے جمع کرنا، سینک کر رکھنا، گن کر رکھنا، یہ سودی نظام کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے. میری گفتگو کے کسی موقع پر میں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا کہ سودی زندگی کو جو اخلاقی اثرات نما ہوتے ہیں، جو تمدنی اثرات نما ہوتے ہیں، جو معاشی اثرات نما ہوتے ہیں، جو اقتصادی حالات پیدا ہوتے ہیں اور پورے معاشرے کو نہیں پورے ماحول کو کس طرح سے، ہم ماحولیاتی بحران کی بات کر رہے ہیں. آج کے زمانے کا سب سے کرنٹ ٹاپک جو چل رہا ہے وہ ماحولیاتی بحران کا ہے.
بے شک ہم مانتے ہیں کہ معاشی بحران کا بھی شکار ہے، لیکن اسلام کا نظام حیات پورے تمدنی نظام سے لے کر، معاشرتی نظام سے لے کر، سماجی نظام سے لے کر، عمرانی نظام سے لے کر سب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طرح سے جڑا ہوا ہے جیسا انسان کا جسم جڑا ہوا ہے کہ انسان کے کسی ایک جسم کے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو آنکھ آنسو بہاتی ہے، آنکھ درد محسوس کرتا ہے کرتی ہے، اور جسم کا ایک عضو اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک اس طرح سے اسلامی نظام حیات یہ بتاتا ہے کہ اسلام کا چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، اگر وہ معاشی شعبہ ہے، معاشی شعبہ بگڑ جاتا ہے، غیر متوازن ہو جاتا ہے، غیر متدیر ہو جاتا ہے، تو اس کے اثرات نہ صرف اقتصادی حالات پر پڑیں گے، ایک فرد کے، ایک جماعت، ایک قوم کے اور قوموں کے اور پورے ملک کے اوپر پڑیں گے، بلکہ پوری دنیا کے اقتصادی حالات پر بھی پڑیں گے، اخلاقی حالات پر بھی پڑیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک معاشی حالات کا اثر اخلاق کے اوپر پڑنا چاہیے؟ میں اپنی گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اخلاق اور کردار بھی ایک فرض میں کہ پوری قوم اور پورے ملک کے خراب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پرائم فیکٹر سودی نظام کا یہ ہوتا ہے کہ سود کے جو متعین مال ہوتا ہے جس کو وصول کیا جاتا ہے، قرآن مجید نے سورۃ البقرہ میں یہ بات بتائی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ایک ہی قسم کی تو چیزیں ہیں، یہ دونوں الگ الگ کیسے ہو گئی؟ لیکن قرآن کھول کے بیان کرتا ہے کہ تجارت بالکل اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بالکل الگ چیز ہے اور سود بالکل الگ چیز ہے۔ ان دونوں کے اندر ایسا ہی فرق پایا جاتا ہے جیسا زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے، جیسے مرد اور عورت کے درمیان فرق پایا جاتا ہے، جس طرح روشنی اور تاریکی کے اندر فرق پایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے تجارت اور سود کے اندر ایسا ہی فرق پایا جاتا ہے۔ کیسے فرق پایا جاتا ہے؟ اس کی اتنی بڑی دلیلیں مفسرین کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تجارت اور سود کے اندر کیا فرق ہے، جس کی وجہ سے تجارت بالکل الگ شے ہو جاتی ہے اور سود بالکل الگ شے ہو جاتی ہے۔ تجارت کے اندر ایک خریدنے اور فروخت کرنے والے کے درمیان کیا روابط اور تعلقات ہوتے ہیں اور کیا دونوں کا مقام ہوتا ہے، کس کا مقام بڑا ہوتا ہے اور کس کا مقام چھوٹا ہوتا ہے۔ کیا تجارت کے اندر خرید و فروخت کرنے والوں کے دونوں کے درمیان میں مقامات کی تبدیلی ہوتی ہے کہ کوئی بیچنے والا بڑے مقام پر اور خریدنے والا چھوٹے مقام پر ہوتا ہے؟ اس کو بڑی تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ جماعت کے لٹریچر میں بہت ساری چیزیں اس پر پیش کی ہیں، بہت ساری کتابیں اس پر موجود ہیں، لیکن سود کے اندر ایک وہ شخص جو قرض کو فراہم کرتا ہے اور ایک وہ شخص جو مجبور اور بے کس ہو کر اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، اپنی تجارتی ضروریات کے لیے، اپنی صنعتی ضروریات کے لیے، اپنی زراعتی ضروریات کے لیے، اپنے فرم اور کارخانے کے لیے اور اپنی انڈسٹری کے لیے، صنعت کے لیے جب وہ قرض لیتا ہے، ان دونوں کے اندر بنیادی طور پر سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ قرض دینے والا آدمی اس کا خون بھی چوستا ہے، اس کی محنت کا مال بھی لیتا ہے اور اس کے محنت کا پورا معاملہ اس تک پہنچ نہیں دیتا بلکہ وہ لے لیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کبر و غرور کا ایک درجہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں بہت بڑا سمجھتا ہے کیونکہ وہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ پھر مدد پیسے لیتے ہوئے اور اپنے پورے مفادات کے لیے، اپنے پورے اغراض کے لیے لیتے ہوئے اس کا یہ خیال ہے کہ میں اپنے مال کو اپنی ضرورت میں لانے کے بجائے اس کے اوپر صرف کر کے اس کے اوپر احسان کر رہا ہوں، اس کو دے کر اس کو مہلت دے رہا ہوں، اس کو دے کر اپنے مال سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے آپ کے ہاتھ کو روکا ہوا ہوں، لہذا میں ایثار کر رہا ہوں، میں قربانی کر رہا ہوں۔ یہ غلط قسم کا تصور نہ صرف سود خار کے ذہن میں موجود ہوتا ہے بلکہ سود خاروں کی بہت بڑی ٹیم نے، سود خاروں کی ایک بہت بڑی جماعت نے، سود خار ملکوں نے اس کے لیے کافی وسیع لٹریچر بھی تیار کیا ہے، ان کے اپنے مفکرینوں نے اس فلسفے کے لیے تیار کیے ہیں، اس پر نظریات کو قائم کیا گیا ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سود دراصل پوری معاشی نظام کے اندر ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ سود ہوگا تو پورا معاشی نظام ترقی کرے گا، سود ہوگا تو فرد ترقی کرے گا، سود ہوگا تو پوری ملک ترقی کرے گا، سود ہوگا تو کارخانے ترقی کریں گے، سود ہوگا تو ترقی ہوگی، سود ہوگا تو نمو ہوگا، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگا۔ یہ سارے فلسفے اور نظریے کو انہوں نے مختلف انتہائی ڈھکوسلے کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلامی نظام حیات کو ایک تصوراتی اور ایک خیالی تصورات کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم کو اس پر بہت غور کرنا چاہیے کہ جو نظام فکر سودی نظام پر ترتیب پاتا ہے، تشکیل پاتا ہے،
وہ حقیقتاً جو دلائل کے ساتھ پورے معاشرے کو متاثر کر رہا ہے وہ بات کہاں تک صحیح ہے، اور اسلام کے بالمقابل جو نظام فکر و عمل سود کی بنیاد پر یہ لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں وہ کہاں تک غلط ہے، اس کو ہم کو ثابت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مختلف علمی دلائل کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ اس پر میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کچھ کوشش کروں گا میرے اپنے وقت کے اندر۔ دولت کا بہاؤ ایسا ہوگا کہ چند محدود طبقے کے اندر وہ دولت کا ارتکاز ہوگا، یہ دولت کے مالک ہوں گے، اور بہت بڑا طبقہ جو محنت کش ہوگا، جو روپے کو استعمال کرے گا، جو کارخانے چلائے گا، جو محنت اور مشقت کرے گا، وہ دولت کا مجبور ہوگا۔ تو یہ دولت چند لوگوں سے بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں پھیلے گی، اور وہ پوری دولت پھر واپس پلٹ کر آئے گی سود خوروں کے ہاتھوں کے اندر، سود کی شکل میں آئے گی، اور اصل رقم تو بعد میں آئے گی۔ اصل رقم وہ ویسے ہی باقی رہے گی۔ مختلف ملکوں کا سروے بتاتا ہے، خاص طور پر یورپین اور امریکن جتنے مقامات ہیں، جتنی سوسائٹیاں وہاں پر کام کر رہی ہیں، وہاں پر قانونی اعتبار سے صرف 40 تا 50 درجے کا سود عائد کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ تجارتی اغراض کے لیے لیا گیا ہو یا غیر تجارتی اغراض کے لیے لیا گیا ہو، چاہے وہ علاج و معالجے کے لیے گیا ہو، بچوں کی تعلیم کے لیے گیا ہو، صحت کے لیے گیا ہو، شادی بیاہ کے لیے گیا ہو، گھریلو ضروریات کے لیے لیا گیا ہو، یا اپنے پہلے کے قرض کو ادا کرنے کے لیے لیا گیا ہو، اس پر 48 تا 50% کا سود قانونی طور پر لیا جا سکتا ہے ان ممالک کے اندر۔ لیکن جو سروے رپورٹ بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ 40 تا 50 درجے کے یا فیصد کے جو سود دینے والے لوگ ہوں گے اس سوسائٹی کے نہایت شریف اور متقی لوگ ہوں گے، جو اس پوری ایمانداری کے ساتھ حکومت کے قوانین کی پابندی کریں گے کہ اتنا ہی سود ان کے ہاتھوں میں ان ہاتھوں سے مجبور اور بے کس ہاتھوں سے آنا چاہیے۔ لیکن ہوتا تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ 200 300 400% سود بھی وصول کر لیا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ریکارڈ آیا ہے کہ 1300% سود بھی اصل رقم پر لیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اس نظام حیات کے اندر سود کے اندر پیدا ہوتا ہے، سود کے اندر جوان ہوتا ہے، سود میں بوڑھا ہو جاتا ہے، سود کی حالت میں موت آتی ہے، اور سود کی حالت وہ اپنی وراثت میں جائیداد دینے کے بجائے اپنی وارثوں کو سود دے کر چلا جاتا ہے۔ یہ پورا چکر ہے، ایک نظام ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے، اور ایک متبادل نظام جو اسلام نے پیش کیا ہے، علمی طور پر، عقلی طور پر، استدلال کی بنیاد پر، اور عملاً ادارہ قائم کر کے ہم کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کر کے بتانا ہے کہ یہ کوئی نظریاتی فلسفہ نہیں ہے جو بلا سودی نظام کا اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ مجھے شاید آپ کے ساتھ موقع ملے، آپ ذمہ داران ہمارے بیٹھے ہیں عزیز بھائی وغیرہ، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت خود تحریک اسلامی جماعت اسلامی کی جو کوششیں بلا سودی بینکنگ کے لیے چل رہی ہیں، اس کا جو نیٹ ورک اپنے مقام سے مقامی جماعتوں سے نکل کر پورے ملک اور بین الاقوامی سطح پر پہنچا ہے، میرے پاس ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی میں اس کی لایا ہوں، اگر کوئی صاحب چاہتے ہو تو میں رپورٹ بھی دے کے جا سکتا ہوں کہ ہم کو معلومات حاصل کرنا چاہیے کہ اس وقت تحریک اسلامی کی جانب سے کتنی بڑی کوشش ہے۔ تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ سودی نظام کا جو سب سے بڑا حادثہ ہے وہ یہ ہے کہ منی ٹو منی ہوتا ہے، کہ دولت چند مخصوص لوگوں